الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث منعقد ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی آج کا درس قرآن و حدیث بھی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع ظہور مہدی رضی اللہ عنہ، خروج دجال و نزول مسیح علیہ السلام سے قبل علامات قیامت و مختلف فتنوں کا ظہور اور مسلمانان عالم کے کرنے کے اصل کام ہے۔ آج اس موضوع کی دوسری نشست ہے، اور ہمارے مدرس آپ حضرات کے علم میں ہیں جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہیں۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها صدق الله العظيم۔ قیامت کی علامات اور قیامت کی علامات کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ وہ حوادث، واقعات اور فتنے جو کہ قیامت سے پہلے واقع ہوں گے، ان کے حوالے سے ایک نشست پچھلے ماہ ہو چکی ہے، جس میں نے کچھ ابتدائی باتیں عرض کی تھیں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے کچھ گزارشات اور مسلمانوں کے کرنے کے اصلی کام، اس حوالے سے کچھ گزارشات، اور آغاز میں اس بات پہ گفتگو سے کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں، تو علماء کرام نے ان علامات، ان نشانیوں کے بیان کرنے کے کیا اغراض و مقاصد بیان فرمائیں۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیوں کا جو بنیادی مقصد سمجھا جاتا ہے، اور جس کو لوگ عام طور پہ اس طرح سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری معلومات میں اضافے کے لیے یا ہمارے لیے مستقبل کے واقعات کے بارے میں ایک خبر بتا دی گئی ہے۔ یعنی اگر میں یہ الفاظ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ کوئی بھی وہ چیز جو کہ مستقبل میں واقع ہونے والی ہو، تو انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پہ اس چیز کے بارے میں ایک تجسس کی کیفیت رکھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس تجسس کی کیفیت کو، انسان کے اندر اللہ نے جو ایک فطرت رکھی ہے، اس کو تسکین پہنچانے کے لیے ان واقعات کو بہت دلچسپی سے سنتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعات چاہے تحریری شکل میں لکھے ہوں، تقریری شکل میں بیان ہو، ریڈیو پر بیان ہو یا ٹیلی ویژن پہ بیان ہو، لوگ اس کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے کوئی بھی ماضی کا واقعہ یا مستقبل کا واقعہ اس غرض سے نہیں بتایا کہ انسان اس کو سن کر اپنی اس حس کو
اور اپنی وہ اللہ نے جو اس کی فطرت رکھی ہے تجسس کی، اس کو تسکین پہنچائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی واقعہ نہیں رکھا۔ اسی لیے جب مشرکین مکہ کے سامنے پچھلی امتوں کے واقعات رکھے جاتے تھے تو وہ کبھی کبھی کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، بھئی یہ تو پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں۔ تو دنیا میں دستور یہ ہوتا ہے کہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے ہیں لوگ، تھوڑی دیر بیٹھ کے اس سے ایک لطف اٹھاتے ہیں اور انسان کی فطرت تجسس کو تسکین پہنچتی ہے، اس کے بعد اٹھ کر ادھر ادھر چلے گئے۔ تو اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ کلمات ادا ہوئے ہیں، قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس کا مقصد بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا کہ صرف انسان کی اس عادت کو، اس فطرت کو تسکین پہنچا دی جائے۔ بس آپ نے واقعات سنے اور اس کے بعد بس اٹھ کر اس پر گفتگو کی۔ چنانچہ ٹی وی پر آج کل پھر شروع ہوا ہے جو پروگرام علامات قیامت کا، اس کو لوگ بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اندر اپنی فطرت کے مطابق آج کل کے حالات کے لحاظ سے تانے بانے جوڑتے ہیں کہ فلاں دنیا نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، تو ایسا ہوا ہے، تو ایسا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ان علامات کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہمیں خود بخود یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کرنے کے کام کیا کرنے ہیں۔ تو یہ دو باتیں تو یہ ہیں۔ ایک اور بات ہے جس پر میں نے گزشتہ ہفتے بھی کچھ چیزیں عرض کی تھیں، تو آج میں اس بات کے اوپر کچھ مزید چیزیں عرض کروں گا، اور اس کا تعلق ہے قیامت کی علامات سے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ علامات تو یقیناً واقع ہو چکی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ کا دنیا میں نبی بن کر آنا، آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر القرون کا دنیا سے اٹھ جانا، اور اس طرح کی بیسوں نشانیاں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہ واقع ہو چکی ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ابھی نہیں ہوئی ہیں اور ہوں گی۔ دجال کا خروج، حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا، پھر ان کے بعد ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت کا ہونا، عدل و انصاف کا قائم ہونا، یہ سارے وہ واقعات ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ ابھی نہیں ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ اپنے وقت پر ہوں گے۔ کب ہوں گے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تیسرے قسم کے واقعات وہ ہیں جن کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے کے بارے میں امت میں مختلف کیفیت رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آیا کہ ایک بڑی جنگ ہوگی، الملحمۃ الکبریٰ، بڑی جنگ ہوگی، لیکن جب بھی مسلمانوں پر کوئی بہت بدترین حالات آتے تھے تو اس دور کے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ شاید بس یہی ہے۔ 600 ہجری میں جب بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا اور وہاں پر جو ہے نہریں بہا دی خون کی، کھوپڑیوں کے مینار لگائے، تو وہاں جو لوگ تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس جس بڑی جنگ کی، ظاہر ہے کہ جب پورے کا پورا شہر اجاڑ دیا جائے تو شہر کے باسی یہی سوچتے تھے کہ یہ بس اب اختتام ہے، اس کے بعد قیامت ہے۔ اسی طرح جب اسپین کے اندر عیسائیوں کا قبضہ ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گری ہوئی اور جبراً ان کو عیسائی بنایا گیا، اس وقت بھی وہاں کے لوگوں نے یہی سوچا، اور اس کے بعد جہاں جہاں مسلمانوں پر سخت حالات آئے، خود تقسیم ہند و پاک کا جو معاملہ ہوا تھا، اس وقت جو مسلمان لاکھوں کی تعداد میں گردنیں کاٹی گئیں، تو کچھ لوگوں کے دل میں اس وقت بھی خیال پیدا ہوا شاید یہی ہو۔ تو ایک تو قیامت کی یہ جو نشانیاں ہیں کہ جن کے واقع ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں لوگوں کے اندر مختلف رائے ہیں، اور پھر اسی طرح کچھ قیامت کی نشانیاں وہ ہیں جو شاید ایک سے زائد مرتبہ واقع ہوں گی۔ بیت المقدس کی فتح ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، پھر بعد میں ایک مرتبہ اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوئی، آج پھر یہ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کے پنجے میں ہے، پھر اس کی ایک مرتبہ آزادی انشاءاللہ ہونی ہے، پھر اس کے بعد یہ ایک اور مرتبہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ خدا کو معلوم ہے۔ تو ایک نشانیوں کا وہ یہ بات یاد رکھیں درجہ وہ ہے کہ جس کے واقع ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف بھی ہوتا ہے، ہر دور کے ہر علاقے کے علماء کی رائے یہ ہوتی ہے کہ شاید یہ ہمارے یہاں جو حالات ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ شام میں جو پچھلے سال حالات رہے ہیں
تو وہاں کے لوگ یہی سوچتے ہوں گے ظاہر ہے کہ جو کہ پورے شہر 10 15 20 منزلہ بلڈنگیں اجاڑ دی جائیں، لوگوں کو کھانا نصیب نہ ہو، لاشیں دفن کرنے کو موقع نہ ملے، تو وہ تو یہی سوچیں گے کہ شاید جس ملحمت کبریٰ کی نشانی بتائی گئی ہے وہ یہی ہے۔ زلزلوں کا آنا قیامت سے پہلے، زمین کا دھنسنا، آج کل دیکھیں زلزلے کس بڑے درجے کے آتے ہیں، کچھ عرصے پہلے پاکستان میں بھی 10 سال پہلے آیا تھا، پورا سب کچھ یہاں پر اچھا خاصا تباہ ہوا تھا، پھر ابھی نیپال میں آیا ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ نشانیاں شاید ایک سے زائد مرتبہ اور ایک سے زائد جگہ پہ واقع ہوں گی۔ لہٰذا ایک اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کہیں پر ایسی علامت کوئی نظر آئے جو قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں اور اس چیز میں اتنی شدت بھی نظر آئے، تو اس کے باوجود یہ جملہ کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ بھائی قیامت کی وہ نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ یہ نشانی ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو آپ نے علامات بتائی تھی قیامت کی، ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ان میں ہو۔ شاید کا لفظ ہمیں پھر بھی بولنا چاہیے، کیونکہ اب تک جو مسلمانوں کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں، جب بغداد کے اندر ہلاکو خان نے حملہ کر کے لوگوں کے ساتھ یہ حال کیا تھا، تو لوگ سوچتے ہوں گے اس وقت کہ شاید روئے زمین پر اس سے بڑی تباہی ممکن نہیں ہے، لیکن بعد کی جو جنگیں ہیں اس سے اندازہ ہوا کہ لوگ ہر آنے والی جنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس سے بدترین پیچھے تھی۔ پھر اسی طرح جب دنیا میں جنگ عظیم ہوئی، ایک جنگ عظیم اول ہوئی، پھر دوم ہوئی، پھر جو جاپان پہ ایٹم بم گرائے گئے، یہ سب جو نشانیاں تھیں انسانیت کی تباہی کی، اس سے ایک مرتبہ پھر لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید یہ وہ نشانیاں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان نشانیوں کا ایک سے زائد مرتبہ اطلاق ممکن ہے، اور محتاط اور ثقہ علماء ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی نشانی کے بارے میں کبھی بھی تعین کر کے یہ بات نہیں فرماتے کہ یہ وہی نشانی ہے، ہمیشہ اس کے اندر احتمال کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ وہ نشانی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے جو میں نے آیت رکھی، اگر آپ اس پہ غور کریں تو ایک عجیب دلچسپ بات سامنے آتی ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوال کب سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے چلا آ رہا۔ مسلمان بھی کیا کرتے تھے، مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمان ایمان لاتے تھے اس لیے کرتے تھے، مشرکین جو ہے وہ استہزان کرتے تھے کہ بھائی یہ قیامت تم کرتے رہتے ہو، یہ کب آئے گی؟ تو اس کا مطلب یہ، اور ایک سے زائد مرتبہ، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ تو یہ ساری آیات، ان سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں سوال، قیامت کے بارے میں فکر، یہ اس دور میں بھی تھی، اور اس کے پیچھے انسان کی ایک مخصوص فطرت، تجسس، کہ بھئی کب ہوگا یہ دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنے نبی کے بارے میں بھی یہ فرما دیا، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے وقت کو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی کھولے گی، واضح کرے گی۔ قل انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قیامت کے آنے کا حتمی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ نشانیاں جو ایک سے زائد ممکن ہے یا جن کے اوپر اطلاق ممکن ہے، ان کے بارے میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی ایک نشانی کو حتمی طور پر یہ مت سمجھیں کہ یہ نشانی قیامت کی علامت ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد یہ نشانی کسی اور طرح سے واقع ہو۔ جب بیت المقدس صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آزاد ہو کر مسلمانوں کے پاس آیا، تو کیا مسلمانوں نے یہ سوچا تھا کہ دوبارہ اس پر اس طرح سے قبضہ ہوگا؟ کبھی ہم نے تصور کیا تھا؟ نعوذ باللہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ حرمین شریفین کے اوپر، یا نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے جو ڈھانے کی بات آتی ہے قیامت سے پہلے کہ ایک حبشی آ کر ڈھا دے گا، آج کے دور میں اس کا تصور ممکن ہے؟ جو لوگ وہاں پر ہوں گے طواف کرنے والے یا جو بھی آس پاس مسلمان ہیں، وہ اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہوں گے، مگر وہ حالات کیا ہوں گے، ان کی کیا دہشت ہوگی، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے یہ نشانیاں جو ہیں، اب میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ ان کے بتانے کا جو ایک مقصد ہے اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائی ہیں تو پھر اس کے لحاظ سے مسلمان اپنے آپ کو تیار بھی کریں۔ پھر قیامت کی علامات میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 قسم کی علامت رکھی، جن کی میں ایک کے بارے میں حتمی طور پہ معلوم ہے کہ وہ ہو گئی، ایک کے بارے میں حتمی طور پہ معلوم ہے کہ نہیں ہوئی، اور ایک کے بارے میں یہ امکان ہے کہ شاید ہو گئی ہو، شاید نہ ہوئی ہو، یا ایک مرتبہ سے زائد ہوئی ہو۔
اور اسی طرح سے انہی علامات میں سے کہ جن کے ہونے یا نہ ہونے کا معلوم نہیں، قیامت کی کچھ علامات وہ ہیں جن کی تعبیر میں، جن کے واقع ہونے کے اندر علماء کرام کا اس معنی میں اختلاف ہے کہ اس کی تطبیق کیا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت جبریل علیہ السلام والی، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے اور سوال فرمائے، تو ایک سوال جب انہوں نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانیاں، اور ایک ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اب اس کی تعبیریں بہت بیان کی گئیں، بہت سارے لوگوں نے اس کی بہت ساری تعبیرات بیان کی ہیں کہ ایک غلام یا ایک کنیز اپنے آقا کو جنے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کے یہ معنی لیے جو کہ انسانی طور پر ممکن ہے، کچھ لوگوں نے اس کے مرادی معنی لیے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنیز یا ایک غلام کی شکل میں جو پیدائش کی جائے گی وہ چیز آگے بن کے حاکمیت سنبھال لے گی۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں، جن کی تطبیق کے بارے میں علماء کرام مختلف حالات بیان کرتے ہیں۔ دجال سے پہلے کی جو، دجال کے آنے سے پہلے کی جو علامات ہیں، یا دجال جب آئے گا، دنیا میں دجال پھرے گا اور اس کے ساتھ ایک لشکر ہوگا اور اس کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا۔ اب اس کی تعبیر کے بارے میں لوگوں کا ایک اختلاف ہے کہ یہ روٹیوں کے پہاڑ کا کیا مطلب ہے؟ کیا حقیقی معنوں میں وہ ایک پہاڑ لے کے چلے گا، یا یہ اس کے اندر استعداد اور صلاحیت کا بیان ہے؟ کہ مثال کے طور پہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فوڈ پروڈکشن کی بہت زبردست صلاحیت ہوگی، وہ فوراً کھانا فراہم کر دے گا، اور اس دور میں، جس دور میں لوگوں کو کھانے کو روٹی نہ ملے، اس دور میں کھانا فراہم کر دینا لوگوں کے ایمان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بڑا آسان حربہ ہوگا۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جن کی تطبیق اور جن کی تعبیر جو ہے اس کے اندر کافی مشکلات ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس حوالے سے، یا مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب ایک جنگ ہوگی اور مسلمانوں کا ایک لشکر جائے گا لڑنے کے لیے، تو ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر بھی جنگ ہوتی ہے اور جس علاقے کے مسلمان اس طرح کی جنگ میں گئے ہیں تو انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم ہی ان لوگوں میں شامل ہیں، وہ لشکر جو لڑنے جائے گا اہل کفر سے۔ اس کے بارے میں یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو محتاط علماء ہیں ہمارے، وہ اس بارے میں بہت سخت، ان کا بڑی سخت رائے ہے اس بارے میں کہ کسی شخص کے بارے میں، کسی طبقے کے بارے میں، کسی نشانی کے بارے میں یہ کہہ کر آپ بات نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا مثلاً ان تلد الامۃ ربتہا، وہ یہ مثال ہے۔ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بیان فرمائی تھی کہ فلاں لشکر جائے گا، تو ہمارا خیال ہے کہ یہ لشکر ہے، کیونکہ ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ جب عراق کی اور کویت کی مشہور لڑائی ہوئی صدام حسین والی، تو اس کے اندر کچھ لوگ عراق کے لکھنے والے ایسے تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ وہ جو بشارت آئی تھی کہ ایک بادشاہ لڑے گا مسلمانوں کی طرف سے، وہ صدام حسین ہے۔ کسی نے اپنے آدمی کے اوپر فٹ کر دیا، کسی نے اپنے اوپر۔ یہ بڑی غلطی ہے، اور آج کے دور میں بہت ساری کتابیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر یہودیوں نے ایک اپنا جال بچھایا ہوا ہے، اور یہودی اپنی فتح کے لیے، اپنے غلبے کے لیے ایک یہودیوں کا مخصوص خاص نظریہ ہے، اور وہ نظریہ دنیا کی دیگر اقوام کے مقابلے میں بڑا مختلف ہے کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ نسلی مذہب ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ دعوت کا یا تبلیغ کا مذہب نہیں ہے، اس کے اندر لوگ دعوت سے نہیں شامل ہو سکتے، مخصوص نسل کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے مذہب کا پھیلاؤ دعوت کے ذریعے، لوگوں کو داخل کرنے کے ذریعے ممکن نہیں، لہٰذا اپنے مذہب کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں جو بھی کام کیا جائے، چاہے وہ جائز ہو، چاہے ناجائز ہو، چاہے انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہو، اگر اس چیز کا فائدہ کسی یہودی کو پہنچتا ہے تو یہودی مذہب اس کام کو جائز قرار دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اس لحاظ سے بڑا منفرد مذہب ہوا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں عمومی طور پہ ان کے اندر انہوں نے اپنی کوئی اخلاقی اقدار ضرور رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی تو خیر اخلاقی اقدار بہت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے تو بہت باقاعدہ نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسے کرنا، دیکھو ایسے کرنا، کسی کے پر مارنا نہیں، بوڑھے کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، درخت نہیں کاٹنا وغیرہ، پوری نصیحت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ انسانوں نے بھی
اس چیز کا احساس کر کے جو مثلا جنیوا کنونشن ہے، جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا ہے، جنیوا کنونشن ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، انہوں نے ایک چیز طے کر لی کہ بھئی ہم جنگ اس طرح سے کریں گے، جو جنگی قیدی آئیں گے ان کے یہ حقوق ہوں گے، ہم ایسا کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ نہیں کریں گے. یعنی بحیثیت مجموعی انسانیت نے اپنے لیے کچھ حدود رکھی ہیں، لیکن چونکہ یہودی اگر اپنے لیے حدود متعین کر لیں تو پھر ان کا گزر بسر ختم ہو جاتا ہے، یہ نسل، یہ مذہب مٹ جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے دنیا میں اپنے مذہب کے باقی رکھنے کے لیے ہر اس کام کو جائز رکھا ہے، چاہے وہ سماجی طور پہ کام ہو، معاشی طور پہ ہو، سیاسی طور پہ ہو، جنگوں کے لحاظ سے ہو، اقوام کے وجود کے خطرے کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے ہو. اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا مفاد یہودیوں کو اجتماعی طور پہ پہنچتا ہے تو ان کے مذہب کے آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کرنا شرعاً اور قانوناً جائز ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں جہاد کا تصور ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کے دین کو خطرہ ہو اور ہماری گردن کٹتی ہے تو ہمیں ثواب ملتا ہے، لہذا ہم اپنے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنی جان اور مال کی اگر بازی لگائیں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. اسی طرح انہوں نے اپنے مذہب میں یہ تصور پیدا کر دیا کہ اگر وہ کوئی کام اپنے مذہب کو فائدہ پہنچانے کا کرتے ہیں اس میں انسانیت کا کیسے ہی نقصان ہو. لہٰذا اگر کسی معاشرے میں فحاشی کے پروگرام چلانے سے، فحاشی کے بے حیائی کے پروگرام چلانے سے اس معاشرے کی طاقت کمزور ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یہودیوں کو پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ کام جائز ہے، حالانکہ ان کی کتاب کے مطابق بھی یہ حرام ہے. بے حیائی کا کام، شراب کا کام، سود کا کام ان کے اپنے لحاظ سے حرام ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ کہ یہودی سود کھاتے ہیں حالانکہ ان کو منع کیا گیا. تو یہ ان کے اپنے اصول کے اعتبار سے وہ کام جو حرام ہے، لیکن آج اگر وہ یہودیت کو فائدہ پہنچائیں تو یہودی سمجھتے ہیں کہ ان کا کرنا بالکل جائز ہے. لہذا جب کہ وہ فلسطین پر، غزہ پہ حملہ کرتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں، ویڈیو ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اس کے پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا. ان کے اپنے قبضے کا میڈیا ایک کتے کے مرنے کی خبر کو پہلے صفحے پہ چھاپتا ہے اور ایک 10 15 بچے یا ہسپتال گر جانے کی خبر کو آخر میں چھاپ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے اندر دہشت گرد چھپے ہوئے تھے. تو یہ سب آپ اگر ایک عام انسانی اسلامی چیز کو چھوڑ دیں، اگر ایک عام انسانی اور جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اندر جو ایک فطرت میں رکھی ہے بات کہ انسان جو ہے وہ حق کو پسند کرتا ہے، اس معیار پر دیکھیں تو یہ ناجائز کام ہے، مگر یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. لہٰذا اس صورتحال کی وجہ سے پچھلے 50 سال سے انہوں نے اپنی ریاست قائم کرنے اور اس ریاست کو برقرار رکھنے اور اپنی پرانے جو ان کے بالکل بے بنیاد اور باطل دعوے ہیں ہیکل سلیمانی وغیرہ کے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جو سلسلہ ظلم کا شروع کر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دجال کی جو نشانیاں ہیں اس کو بعینی ہی اس کے اوپر فٹ کرتے ہیں. اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ دجال کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بہت ساری ان لوگوں پہ فٹ ہوتی ہیں، مگر ہمیں جب اس کی تطبیق کرنی ہے تو وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ محتاط اور ثقہ علماء ہمیشہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ دجال کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، قیامت سے پہلے کے برے حالات بیان فرمائے ہیں، ان کی ایک صورت ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ بھی ہے. متعین کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کے جب کوئی اور بات نکل کے سامنے آتی ہے تو پہلی بات کی تردید ہوتی ہے، اور جب آپ پہلی بات کو حدیث سے ثابت کر چکے ہوں اور پہلی بات کی تردید ہو تو بالواسطہ وہ کس کی تردید ہوتی ہے؟ حدیث کی تردید. لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کر کے ایک بات نہیں فرمائی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ باتیں واضح تھیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحب سر کہا جاتا ہے حضرت حذیفہ، ان کے پاس بہت سارے راز تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کے بارے میں کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن بعض ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجمالی طور پر دیں، تعین کر کے نہیں دیا. قیامت کی نشانیاں متعین کر کے نہیں بیان فرمائی، بعض متعین کر دیں، بعض مبہم رکھ دیں، بعض کا اطلاق سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے. اب جیسے یہ بات تھی، ایک حدیث تھی جس کا آج اس کی صورت سمجھ میں آتی ہے ہمیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں فرمایا کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن لوگ، بالکل فقیر، بکریوں کو چرانے والے چرواہے،
یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتوں کے اندر بیٹھ کر فخر سے ایک دوسرے کے اوپر اپنا منصب بیان کرتے ہوں گے کہ یہ میرے پاس بلڈنگ ہے، یہ میرے پاس بلڈنگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آج سے 100 سال پہلے لوگ سوچتے ہوں گے اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ اس زمانے میں تو گھر اتنے بڑے ہوتے بھی نہیں تھے، اتنے اونچے، زیادہ سے زیادہ زمین پر پھیلے ہوئے گھر ہوتے تھے، 10 منزلہ گھر کا رواج تو نہیں تھا۔ مگر جب مسلمانوں کے پاس، خصوصاً عربوں کے پاس تیل کی دولت آئی، اور آج خود پاکستان کے اندر بہت سارے طبقات کے پاس جو دولت آ رہی ہے، اس سے ایسا نظر آتا ہے ہمیں، ایک آدمی کے بارے میں سنتے ہیں یا کسی خاندان کے بارے میں کہ بھئی یہ بہت معاشی طور پہ کمزور خاندان تھا یا کمزور آدمی تھا، آج سے 20 سال پہلے ایسا تھا، آج یہ آدمی ایسا ہے۔ بعض دفعہ اچھے معنی میں بولتے ہیں ہم، بعض دفعہ برے معنی میں بولا جاتا ہے کہ کل کلاں اس آدمی کا آج سے 20 سال پہلے یہ حال تھا کہ اس کے گھر میں ایک فاقے ہوتے تھے، آج اس کے پاس دیکھو 10 بڑی بلڈنگیں ہیں، پلازا ہیں، اس کے پاس گاڑیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کو جو بیان فرمایا، اس کی ایک صورت ہمیں نظر آتی ہے ان ساری جگہوں پر جہاں پر خاص طور پہ جیسے عرب ہیں، عربوں میں خود میں نے سنا کہ ایک دو بدو تھے، جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو وہ رو پڑے، انہوں نے کہا ہم لوگ واقعی اسی طرح سے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ننگے بدن ہوتے تھے، صرف نیچے تہبند بانی ہوتی تھی اور اونٹ چرایا کرتے تھے اور مچھلیاں نکالا کرتے تھے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے دبئی کے بارے میں آج سے یا سعودی عرب کے بارے میں 1940 1930 سے پہلے کی رپورٹیں پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی غربت بہت زیادہ تھی اور ان لوگوں کا کام مچھلیاں نکالنا، اس طرح کی چیزیں تھی، تیل نہیں نکلا تھا۔ لیکن جب تیل نکل کے آیا تو وہی لوگ جن کے آباء و اجداد جو ہے بڑی مشکل سے چند بکریاں پالا کرتے تھے، آج وہ دوسری نسل میں یا تیسری نسل میں ارب پتی کھرب پتی بنے ہوئے۔ تو یہ قیامت کی وہ نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اس کی ایک تکمیل کی بظاہر صورت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں ان نشانیوں کے بارے میں خلاصتاً یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہ خاص طور پہ وہ والی نشانیاں جن کی تطبیق کی شکلیں بڑی مختلف ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری کتابیں ایسی ہندوستان پاکستان سے قیامت کی علامات کے بارے میں شائع ہوئی ہیں، اور میں یہ بات اگر ایک اضافی طور پہ عرض کروں کہ ٹی وی پر بھی آپ دیکھیں یا ان سب جگہوں پہ دیکھیں تو ان حضرات سے بعض دفعہ بیان کرنے میں ایک غیر احتیاطی رویہ یا غیر محتاط معاملہ یہ کرتے ہیں وہ کہ حدیث کو اور اپنی رائے کو ملا کے بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث شریف میں انہوں نے کہا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی بلڈنگوں میں بیٹھ کر فخر کیا کریں گے، اور چنانچہ آج جو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں اور اس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، یہ حدیث کی بے عینی یہی نشانی ہے۔ اب ایک عام آدمی جو سن رہا ہے اس کو یہ فرق نہیں معلوم کہ حدیث کہاں ختم ہوئی اور ان صاحب کی اپنی تشریح کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ آج کے دور میں عموماً جو حضرات قرآن کریم کی تفسیر اور اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں، خاص طور پہ جدت پسند طبقہ، وہ اپنی رائے کو قرآن یا حدیث کے الفاظ سے ساتھ ملا کے بیان کر دیتے ہیں۔ ایک عام سامع سننے والے کو فرق نہیں معلوم ہوتا یہ ان کی رائے کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس رائے کی بنیاد پر بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں کہ فلاں چیز ایسی ہے، فلاں جگہ پر جو CIA کا اڈا بنا ہے وہ ایسا ہے، فلاں جگہ یہودیوں نے تنظیم بنائی ہے، یہودیوں کی تنظیموں کے بارے میں یہ چیزیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ جو قیامت سے پہلے جو علامات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہودیوں کے ساتھ جو جنگ کے معاملات ہیں کہ یہودی ایک درخت کے پیچھے چھپے گا، اس کی سب کی تیاری تو یقیناً ہونی ہے، اور وہ تیاری اسی طرح ہوگی کہ جب دشمن کے پاس اسلحہ ہوگا اور ہمارے پاس ہوگا، جبھی تو جنگ ہونی ہے۔ اگر یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ یتیم اور مسکین بیٹھے رہیں، تو ہماری قیامت سے پہلے ان سے کیا جنگ ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے ان کے پاس بھی اسلحہ ہوگا اور ہمارے پاس بھی اسلحہ ہوگا، پھر ایک جسے کہتے ہیں گھمسان کا رن ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی، تبھی جا کر یہ چیزیں ہوں گی۔ اس وجہ سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قیامت کی علامات کی تطبیق بیان کرتے وقت جہاں اپنی رائے شروع ہو وہاں یہ بات ضرور عرض کرنی چاہیے، بیان کرنی چاہیے کہ دیکھیں یہاں تک تو حدیث ختم ہے، البتہ آگے کی جو بات ہے میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے اطلاق ان جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے جو آخر کی نشانیاں ہیں، ان میں سے خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، حضرت امام مہدی کا ظہور، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں کچھ عرصے رہ کر واپس جانا،
اور عیسائیت کا خاتمہ، پھر مسلمان بادشاہ کی حکومت، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہیں، اور ان کے واقع ہونے کا امکان مجھے تو ابھی تک یہ یاد پڑتا ہے اپنے بچپن میں جب بھی ایسے حالات نظر آتے تھے. بڑی شدت کی جنگ ہمارے بچپن میں، افغانستان والی جنگ جو ہوئی تھی اس میں بڑے ایسے حالات نظر آئے تھے. پھر اس کے بعد عراق کی کویت کی جنگ ہوئی، اس کے اندر کچھ اس طرح کے خطرات محسوس ہوئے کہ بھئی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک معاملہ جائے. اب جو پھر حالات شام میں ہوئے، ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے ہر دفعہ کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید امت اب اتنے گئے گزرے حالات میں آ چکی ہے کہ شاید آج یا کل امام مہدی کا ظہور ہو جائے. لیکن یہ ساری باتیں ہمارے گمان ہیں، حقیقت اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کب ہوگا. تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں، یہ جو علامات ہیں حضرت امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اور ان کا باقاعدہ یہود اور عیسائیت کے ساتھ جنگ، اور ان کا خاتمہ عیسائیت کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں رہنا، پھر یہاں پہ انتقال کرنا، پھر مسلمان بادشاہ کی حکومت، یہ نشانیاں تقریباً تمام علماء نے بالاتفاق بیان فرمائی ہیں. آج کے دور میں بعض جدت پسند حضرات جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار بھی کرتے ہیں، اور اس قسم کی گفتگو عموماً بعض طبقات میں پھیلائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا جو عقیدہ ہے وہ غالباً درست نہیں ہے. حالانکہ اس کے اوپر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور بس ہمارے جو بڑے اساتذہ ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس امت کے جو آخری دور ہندوستان کا گزرا ہے، اس دور کے اندر ان سے بڑا محدث کوئی نہیں گزرا، اور وہ حافظ الحدیث کہلاتے تھے. انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر احادیث جمع کی ہیں، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، کہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے، ان کے آنے کے بارے میں جو روایات ہیں وہ تقریباً تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. ایک خبر مشہور ہوتی ہے حدیث، اور حدیث کا ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جو حدیث متواتر ہوتی ہے، جس میں انسان کو شک و شبہ نہیں ہوتا، اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے. لہٰذا ان احادیث کا انکار کر کے یہ کہنا کہ یہ کیسے آئیں گے، یا بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ایک تعجب ہوتا ہے انسان کو کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے ہوگا. یہ ویسے میں نے دجال کے بارے میں عرض کیا کہ جو روایت میں آتا ہے روٹی کا پہاڑ لے کے چلے گا. اب جو بات جدت پسند حضرات ہیں ان کو چونکہ سمجھ میں ذرا دقت ہوتی ہے، یہ روٹی کا پہاڑ کیسے چلے گا، تو پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح جنت کا، دوزخ کا بھی ایک زمانے میں انکار کیا گیا تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی پیشین گوئیاں، یا مثال کے طور پہ قیامت سے پہلے دابۃ الارض کا نکلنا. دابۃ الارض کا تو قرآن میں بھی ذکر آ گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو نشانیاں ہیں، بعض دفعہ جو جدت پسند طبقے کے لوگ ہیں ان کو ان نشانیوں کو اس طرح سے سمجھنے میں، یا میں اگر یہ تھوڑا سا اور لفظ استعمال کروں، یہ باتیں ہضم کرنا مشکل ہوتی ہیں ان کے لیے، تو پھر وہ تطبیق کر کے اس کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی یہ دجال کا مطلب جو ہے کوئی فرد نہیں ہے، اس سے مراد ایک نظام ہے، وہ ایسا نظام ہوگا جو استحصالی ہوگا اور کفر کی طرف لے جاتا ہوگا انسان کو. تو یہ بات کہنا کہ دجال کا جو ہے فرد نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ جو نشانیاں آئی ہیں اس کی اور جس طرح امت میں اس کا تصور آیا ہے وہ ایک فرد ہونے کا تصور ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ تواتر سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہونا. تو اس سے ثابت ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک زوال کا دور آئے گا. اس کے بعد جب زوال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائیں گے. پھر اس کے بعد ایک زوال آئے گا جو کہ جا کر قیامت پہ ختم ہوگا. تو قیامت سے پہلے کی جو یہ چند بڑی نشانیاں ہیں یہ آج تک پوری نہیں ہوئی ہیں. جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہو سکتی. اور ان نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بادشاہ اور دابۃ الارض، ان سب کا نکلنا ہے. جو اصل بات ہمیں ان علامات سے سمجھنی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات کیوں بیان فرمائی؟ اگر زلزلہ آ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر زمین دھس رہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا اگر دجال نکلے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ کچھ نشانیاں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں وہ نشانیاں طبعی ہیں. طبعی کا مطلب جن کا تعلق طبعیات کے اصول سے، زلزلوں کا آنا، آندھیوں کا چلنا،
زمین کا دھسنا، بہت طوفان اور برسات کا ہونا، تو ان میں سے جو بہت ساری نشانیاں جن کا تعلق طبعیات سے ہے، عام طور پہ یاد رکھیں ان چیزوں کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے، انفرادی زندگی سے نہیں، اجتماعی زندگی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہوتا ہے اور ہلاکت بھی ہوتی ہے، تو صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا، انہلک وفینا الصالحون، کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم اس حالت میں بھی ہلاک کر دیے جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ یعنی صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں اندر اگر معاشرے میں نیک لوگ ہیں اور برے لوگ بھی ہیں تو کیا ہم پھر بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ اگر ایک بھی نیک آدمی ہے تو ہم پر عذاب نہیں آنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام اذا کثر الخبث، یعنی اگر گندگی بڑھ جائے، جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ برائی کا تناسب معاشرے میں زیادہ ہو اور اچھائی کا تناسب کم ہو، اچھے لوگ کم رہ جائیں اور برے لوگ بڑھ جائیں، تو حدیث شریف میں 2-3 جگہ پہ اس طرح کی نشانی ملتی ہیں۔ ایک اور نشانی بھی آتی ہے کہ ایک لشکر لڑنے جائے گا، اس کے اندر کچھ اچھے لوگ کچھ برے لوگ ہوں گے، تو ایک موقع پر وہ دھسا دیا جائے گا، تو اس میں جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی نیتوں کے حساب سے ان کو اٹھائے گا۔ تو ایک بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے طبعی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں اس کا تعلق مجموعی معاشرتی معاملات سے۔ اگر معاشرے کے اندر بدکاری پھیلی ہوئی ہو، صرف پھیلی ہوئی نہ ہو بلکہ اس کو حلال سمجھا جاتا ہو، اگر معاشرے کے اندر سود پھیلا ہوا ہو اس کو حلال بھی سمجھا جاتا ہو، معاشرے میں شراب پھیلی ہو اس کو حلال سمجھا جائے، بے حیائی پھیلی ہو اور پردے دار کو برا کہا جائے، دقیانوس کہا جائے، اور اس قسم کی اجتماعی خرابیاں معاشرے میں عام ہو اور معاشرہ ان کو قبول کر لے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے اوپر اجتماعی قسم کی بلائیں نازل فرماتا ہے۔ وہ ایک آدمی کے کرنے سے نہیں کنٹرول ہوتی۔ جب اجتماعی بلا نازل ہوتی ہے تو اس میں اچھے اور برے، گیہوں اور ہن سب پستا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو اٹھائے گا اور ان کے ساتھ ان کی نیتوں کے اعتبار سے معاملہ کر دے گا۔ زلزلہ آیا، بلڈنگ گری، 500 لوگ مر گئے، 50 لوگ ان میں سے بڑے نیک اللہ والے تھے، 50 لوگ اس میں سے درمیانے تھے، نیکی بھی برائی بھی، اور اس کے اندر 400 لوگ بالکل بدترین لوگ تھے۔ یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کو معلوم ہے، میں اللہ کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں تو نہیں پتہ کون اچھا ہے کون برا ہے، ہم تو ظاہر پر حکم لگاتے ہیں۔ تو اب اگر 500 لوگ مرے ہیں اور ان میں سے 100 لوگ ایسے ہیں جن کی نجات ہو سکتی ہے اور 100 لوگ ایسے ہیں جن کو 400 لوگ ایسے سزا دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان جو 100 لوگ ہیں ان کی نیت اور ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کر دے گا۔ لیکن عذاب جب نازل ہوگا، قرآن کریم میں اس کی طرف بڑا واضح اشارہ ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے، اس آزمائش سے ڈرو جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گی جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی ایسی بلائیں، ایسے عذاب، ایسی آفتیں، ایسے فتنے نازل کیے جاتے ہیں جو اجتماعی رویے کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو جتنی بڑی طبعی بھی آفات ہیں، جن کے اندر زلزلے ہیں، جن کے اندر زمین کا دھسنا ہے، جن کے اندر طوفان ہے، جن کے اندر ہوائیں ہیں، یہ سمندر، بعض علاقے میں سمندر جو ہے وہ اندر گھس جاتا ہے، اندر تک آ جاتا ہے اور ہزارہ کلومیٹر برباد کر دیتا ہے، بعض دفعہ جگہ زلزلے آتے ہیں، ہزارہ چیزیں گرا دیتے ہیں، کہیں پر طوفان آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سرحد میں ایک شدید جسے کہتے ہیں بگولے کا طوفان آیا، بہت سارے مسلمان اس کے اندر بیچارے لوگوں پہ قیامت بھی تھی، بہت لوگوں کے ساتھ ان کا نقصان ہوا۔ ایسے سیلاب بھی ہمارے یہاں پاکستان میں آ چکے ہیں کہ دریا کے سارے بند ٹوٹ گئے، لوگوں کے کھیت تباہ ہو گئے۔ اب اس قسم کی جو آفات آتی ہیں اس میں انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے بھائی میں نے کیا کیا ہے۔ ایک عام آدمی اکیلا کہتا ہے میں نے ہمیشہ نماز پڑھی، حرام سے بچا، زکوٰۃ دیتا رہا، کسی کا حق نہیں مارا، تکلیف نہیں پہنچائی، مگر میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو طبعی نشانیاں قیامت کی بیان ہوئی ہیں، طبعی عذاب بیان ہوئے ہیں، عمومی حالات میں ان کا رویہ انسان معاشرے کے اجتماعی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پہ معاشرہ خراب ہے، اجتماعی طور پہ معاشرے کے اندر حرام غالب ہے،
اور صرف حرام عمل کے اعتبار سے حرام نہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان گناہ گار ہو تو ہر انسان گناہ گار ہے، معصوم تو کوئی بھی نہیں انبیاء کے علاوہ. ایک ہوتا ہے کہ معاشرے میں خرابی اس درجے آ جاتی ہے کہ آپ جب خرابی پر تنبیہ کریں تو 4 لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے. ہم نے خود کراچی کے اندر ٹیلی ویژن پہ ایسے پروگرام آئے کہ جس کے اندر اس پر بحث ہوئی ہے کہ ہم جو اشتہارات لگاتے ہیں لون کے یا اس قسم کے اشتہارات جن میں خواتین کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو ایک مارکیٹنگ کی ٹیکنیک ہے، اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے. یہ بحث ہوئی ہے بیٹھ کر، حالانکہ یہ بحث ہونی نہیں چاہیے. یہ بحث کرنے کا کوئی سوال ہے؟ اس پر کوئی گفتگو ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں، آدمی کس کس چیز کو بیان کرے کہ ہومو سیکسولیٹی کے اوپر بھی باتیں ہوتی ہیں اور اس قسم کے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں. تو مقصد کیا ہے کہنے کا کہ ایک ہوتا ہے معاشرے کا برا ہونا اور ایک ہوتا ہے معاشرے کا برائی کو قبول کر کے اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دینا. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ والا معاملہ جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طبعی طور پر جو ہلانے والی چیزیں ہیں سوسائٹی کو یہ نازل ہوتی ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا، جب بادل آتے تھے آسمان پر، جب گھٹا چھاتی تھی، برسات کا ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی. کبھی آپ اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر لاتے. اللہ کے نبی تھے، حالانکہ رحمت للعالمین ہے. ان کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب یہ سب موقوف بھی کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو فکر ہوتی تھی کہ یہ خدا نہ خواستہ وہ والی کیفیت نہ ہو کہ جو قرآن کریم میں بیان کی گئی. ھذا عارض ممطرنا، لوگوں نے کہا یہ جو بادل آ رہے ہیں اس میں تو بڑا مزہ آئے گا، بارش ہوگی. تو جواب میں یہ بات آئی کہ نہیں، یہ تو بل ہوا مستعجل تم بھی، یہ تو وہ عذاب ہے جو تم کہا کرتے تھے کدھر ہے عذاب. نبی سے مانگا کرتے تھے کہ تم جو کہتے تھے عذاب آئے گا کہاں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی وہ نشانیاں جن کا تعلق طبعیات سے ہے وہ سننے کے لیے نہیں ہے کہ زلزلہ کب آئے گا، کتنے میگنیچیوڈ کا ہوگا، بارش کیسے ہوگی، طوفان کیا، یہ سننے کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے کہ بھئی اللہ کی طرف سے جو عذاب آئیں گے ان کو دور کرنے کا طریقہ معاشرے کا اجتماعی طور پر ٹھیک ہونا ہے، اجتماعی رجوع اللہ ہے. یہ نہیں ہے کہ 4 آدمی بیٹھے اپنے پاس اللہ اللہ کر رہے ہیں اور 4000 آدمی جو ہیں وہ دین دشمن بنے بیٹھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ بڑے لوگ جب لوگ دعا مانگا کریں گے ان کی ذات کے بارے میں دعا قبول ہوگی، اجتماعی دعا قبول نہیں ہوگی کہ بھائی لوگ تو رجوع ہی نہیں کرتے، تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے. تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے خاص طور پہ جو طبعی معاملات سے متعلق ہیں وہ تو ان کی تطبیق کے پر تو یہ بات ذہن میں رکھیں. عمومی طور پر اجتماعی کیفیات ٹھیک کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور قیامت کی وہ نشانیاں جن کا تعلق مسلمانوں کے جنگوں سے ہے، سیاسی حالات سے ہے، اسی طریقے سے بہت سارے احوال ایسے ہیں جس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہوگا. قیامت سے پہلے ایسے حالات کا ذکر آتا ہے کہ دن بہت طویل ہوں گے، لڑائیاں ہوا کریں گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر دن طویل ہوں گے اور اس کے اندر کئی نمازوں کا وقت گزرے گا تو اس کے تعلق سے کچھ فقہی سوالات پیدا ہوں گے. اسی طریقے سے انسان جب جد و جہد کرے گا اور ٹیکنیکلی اور سائنس کے اعتبار سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ بہت ترقی کرے گا تو بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوں گے جن کا تعلق فقہی رخ سے پیدا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کل کلاں آنے والے 100 سال بعد مسلمان بھی خلا میں جانا شروع ہو جائے، مسلمانوں کا بھی کوئی خلائی اسٹیشن ہو فرض کریں، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہاں مسلمان نماز کیسے پڑھے گا، پاکی ناپاکی کے معاملات کیسے حل ہوں گے. تو قیامت کی اس طرح کی نشانیاں، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بہت سی نشانیاں بتانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان اپنے یہاں ان حالات کے اعتبار سے تیاری بھی کرتے رہیں، اس طرح کے مسائل کے پر گفتگو بھی کرتے رہیں، تاکہ ایسا نہ ہو جب حالات پیش آئیں. اور واقعتاً ابھی ہم دیکھیں امت اس حالات سے گزر رہی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عملی طور پر چونکہ اسلامی نظام کی تطبیق تقریباً پچھلے کوئی 100 سال سے نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو سیاسی رخ پر، معاشی رخ پر، معاشرتی رخ پر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں مسلمان فقہی رخ پر ابھی کافی پیچھے ہیں، اس میں اختلاف ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں جتنی محنت کی اور جتنی علمی کاوشوں کی ضرورت ہے وہ نظر نہیں آتی.
اور محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں آگے بھی جانا چاہیے، آگے بھی سوچنا چاہیے، جو جدید مسائل آ رہے ہیں ان کے اوپر کیا مسلمانوں کا رویہ ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایسی تمام نشانیاں جن کا تعلق اس طرح کے جن کے تعلق سے مسائل پہ فرق پڑ سکتا ہے، مسلمان معاشرہ اس کے لیے بھی تیار ہو۔ اور ایک تیسرا بڑا مقصد جو کہ سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کی اور انسانوں کی اس بات کی طرف توجہ دلانا کہ یہ بات یاد رکھو کہ یہ دنیا فنا ہوگی اور اس کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ جب قیامت آنے کے بعد یہ تصور مت کرنا کہ قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن انسانوں کے اندر ایسے طبقات ہیں جو کہ قیامت، مرنے کے بعد اٹھنا، ان سب چیزوں کے منکر ہیں۔ تو ایک اس چیز کی طرف بھی بتانا تھا کہ دیکھو جس چیز کا اللہ نے اپنی کتاب میں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ قیامت ضرور برپا ہوگی، یوم آخرت ضرور برپا ہوگا۔ قیامت کے دو مطلب ہے، ایک قیامت کا مطلب ہے دنیا کا فنا ہونا، جس کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ تو جب دنیا فنا ہوگی اور اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹیں گے، وہ جب وقت آئے گا سور پھونکا جائے گا، تو ایک تو وہ وقت، اس چیز کو بھی ہم قیامت کہتے ہیں کہ وہ جب سور پھونکا جائے گا دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس کو بھی ہم قیامت کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اس کے ہاں ایک ترازو لگے گا جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظہور فرما کے ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے۔ اس چیز کو بھی ہم، یوم حشر کو بھی ہم قیامت میں شامل کرتے ہیں۔ تو قیامت کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، دنیا کا ختم ہونا اور پھر بعث بعد الموت کے بعد جب حساب کتاب ہونا اور جنت میں یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہونا، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو قیامت کی علامات ہمیں ہر وقت اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ دیکھو جس چیز کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اور مسلمانوں سے مانگا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، ساری چیزوں کے بارے میں ایمان فرمایا، آخرت کے بارے میں ایقان فرمایا، کتاب پر ایمان لاتے ہوں، پچھلی کتابوں پر، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہوں، اور آخرت پر جن کا یقین ہو۔ تو یہ آخرت کے یقین کو بڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ قیامت آنی ہے، اس دنیا کو لافانی مت سمجھنا، یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد تمہیں مرنا بھی ہے، اور یہ مت سمجھنا مرنے کے بعد سب کچھ ختم۔ اس دور میں، آج کے دور میں لوگ ایسے زندہ ہیں، کیونکہ موت تو ایسی حقیقت ہے جس کا انکار بے وقوفی ہے، تو لوگ ایسے زندہ ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد مر جائیں گے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، ختم، یہ باس بادل موت کچھ نہیں۔ ایسے لوگ ہیں، مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ہیں ایسے لوگ۔ تو ان سارے لوگوں کا یہ عقیدہ، اس کے بارے میں یہ علامات بیان کی گئیں کہ دیکھو فلاں علامت پوری ہوگی تو یقین کرنا قیامت آئے گی۔ تو ایک مقصد ایمان کی طرف توجہ دلانا، دوسرا مقصد اس بات کی طرف توجہ دلانا کہ جب تمہارے اوپر بڑے بڑے عذاب آنے لگے تو یاد رکھو تمہارے معاملے میں، نظام میں اجتماعی خرابی پیدا ہو چکی۔ جب بڑے بڑے زلزلے آنے لگے، بعض دفعہ زلزلہ آتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کر دوں، کسی علاقے میں زلزلہ آتا ہے تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں اس علاقے میں زلزلہ آیا، اس علاقے کے لوگ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتے ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک علاقے میں زلزلہ آنا، میں نے وہ بات جب سے میں نے عرض کی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس چیز سے ڈرو، اس عذاب سے، اس آزمائش سے ڈرو جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو نہیں آئے گی جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی ایک جگہ آتا ہے، کبھی یہاں آ جاتا ہے، کبھی وہاں آتا ہے، کبھی وہاں آتا ہے۔ اب جس جگہ عذاب آیا دوسرے کہہ رہے ہیں یہی لوگ سارے بدماش تھے، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم پہ تو کچھ نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے ضروری، کبھی ان کا نمبر آئے گا، کبھی تمہارا آئے گا۔ سوچنا یہ چاہیے کہ جتنے زلزلے آج بڑھ گئے ہیں، اور پچھلے دنوں میں نے جب یہ زلزلہ آیا تو اس کے بارے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں اور بڑی عبرتناک ہے کہ
قرآن کریم میں جو کچھ بھی فرمایا گیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو انسان زمین میں سے تیل نکال رہا ہے اور شیل گیس نکالنے کے لیے زمین کے اندر دھماکے کرتا ہے، تیل نکالنے کی جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، ان سب کے نتیجے میں 40-50 سال کے اندر زمین کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ارضیاتی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور سارا کچھ اندر اتھل پتھل ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں کہیں پر زمینیں بیٹھتی ہیں تو کہیں پر زمینوں کی پلیٹیں ہلتی ہیں، اسی کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تو تمہارا خود کیا دھرا ہے۔ تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اس بستی کے لوگ ہی اتنے گناہ گار ہوں، کیونکہ وہ بستی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ خدا نخواستہ کراچی کے کسی علاقے میں فرض کریں سمندر کا پانی چڑھ کے آتا ہے تو زیادہ نقصان تو ساحل سمندر کے آس پاس لوگوں کو ہوگا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ کراچی کے جو بقیہ کام میں متاثر نہیں ہوں گے؟ سب متاثر ہوں گے۔ تو جو لوگ اس طرف رہتے ہیں دور، جو لوگ نارتھ کراچی میں رہتے ہیں، وہ کہیں گے جی ہم تو محفوظ ہیں، ہمارا کیا ہے، تم لوگ زیادہ گناہ گار ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ جب معاشرے کا فرد ہے، بلا آتی ہے تو یقیناً کچھ لوگوں پر آتی ہے، کچھ بچ جاتے ہیں، لیکن اجتماعی بلا کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ تو اجتماعی جو آفات ہیں، اجتماعی بلیات ہیں، اجتماعی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور بڑے پیمانے پہ پھیلانی چاہیے کہ اس کا تعلق فرد کی اصلاح سے نہیں ہے، اس کا تعلق معاشرے کی اصلاح سے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری نشانی آئی ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بیان فرمانے کا مقصد غالباً ہم کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے کہ دیکھو ایسے حالات آئیں گے تو تمہیں دنیا میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب ایک ایسے حالات آئیں گے کہ وہاں پر حرام کی اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی، تو وہاں پر اصلاح کیسے ہو؟ ایک آدمی ہے کہ جس کا حرام حلال پر ایمان نہیں ہے، ایک آدمی، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی نہیں، مسلمان ایسے ہیں آپ جا کے ان سے گفتگو کریں تو وہ بعض دفعہ ایسی بات کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں اس شخص کا ایمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ پچھلے دور کی حالات کو دیکھیں، امت کے ابتدائی دور کو دیکھیں تو اس کے اعتبار سے ان لوگوں کا ایمان شاید ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا جی قیامت آئے گی، اچھا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز حرام کی ہے کہ یہ چیز بھی منع ہے تو اس پر تو غور ہونا چاہیے، شراب تو بڑے مختلف حالات میں پیدا ہونے لگی ہے، یا فلاں چیز ایسی ہے، فلاں ایسی ہے۔ پھر مسلمان جو غیر مسلموں میں آباد ہیں، تو ان حالات کے بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد اس طرف توجہ دلانا ہے کہ جب مسلمانوں کے سماجی حالات، ان کے سیاسی حالات مختلف ہوں تو مسائل کے اوپر کس طرح سے گفتگو کی جائے گی۔ آج ہم دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، مختصر سی بات ہے، تھوڑی حساس بات بھی ہے۔ مسلمانوں کے جو سیاسی حالات ہیں اس کے اندر کیا دارالاسلام کا یا امت مسلمہ کی وحدت کا تصور باقی ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان ملک کے اپنے سیاسی مفاد ہیں تو دوسرے کے اپنے سیاسی مفاد ہیں، تو تیسرے کے اپنے مفاد ہیں۔ عرب کے الگ مفاد ہیں تو عجم کے الگ مفاد ہیں، تو فار ایسٹ کے الگ مفاد ہیں، مشرق بعید کے الگ ہیں تو مشرق قریب کے الگ ہیں، مشرق وسطیٰ کے الگ ہیں۔ اس طرح کے حالات میں جب آپ کسی ایک ملک میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ جا کر پاکستان میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان سے اختلافات بہت سنگین ہیں، لیکن اب آپ جا کر مشرق وسطیٰ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جی ہندوستان سے ہمارے حالات کوئی اتنا سنگین نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو عرب ملکوں کے لوگ ہیں، خاص طور پہ کہ جو ہمارا مشرق وسطیٰ ہے، مڈل ایسٹ ہے، یہاں کے ملکوں کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ تو اب ایک آدمی جو بیٹھ کے فتویٰ دے گا تو وہ پاکستان کے تناظر میں الگ چیز دیکھ رہا ہے، مڈل ایسٹ کے تناظر میں الگ چیز دیکھ رہا ہے، وہاں کے اعتبار سے الگ چیز دیکھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کی کمپلیکس صورتحال سامنے آتی ہے، پیچیدہ صورتحال سامنے آتی ہے، تو پہلے زمانے کی طرح ایک رائے یا ایک فتویٰ وہ مؤثر نہیں رہتا۔ اس کے لحاظ سے مسلمانوں کو بیٹھ کر اس کے پر غور کرنا چاہیے۔ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی، اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ شروع ہو، گفتگو شروع ہو، تحقیق شروع ہو کہ بھئی یہ مسائل کہاں پہ جا کے ختم ہوں گے، ان مسائل کی صورتحال میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی توجہ، جتنا زور اور جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی اجتماعیت پر آپ کی توجہ تھی، اس کی وحدت پہ توجہ تھی، ہماری توجہ اتنی الٹ اس کی پارا پارا کرنے پر ہے۔ یعنی اگر ہم پاکستان کا ہی جائزہ لے لیں
تو پاکستان کے اندر بلا مبالغہ آدھی سے زیادہ آبادی ایسی ہے کہ ہر آدمی اس میں سے امیر المومنین بننا چاہتا ہے، ہر آدمی اس میں سے حکمراں بننا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنا الگ تھلگ ایک نظام قائم کرنا چاہتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ وحدت کی اور اجتماعیت کی تھی۔ یہ فکر ہمارے اندر سے نکل گئی۔ اب آپ مسلمانوں کو دیکھیں کتنے پارا پارا ہوئے ہوئے، حالانکہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر جو دشمنی یا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہیں، وہ اس دور سے آج کے دور میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ جی یہ ان کا الطاف صاحب کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کو ڈیجیٹلی ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو علامات ہیں قیامت کی، یا یہ اس طرح کی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو، اور اس سے مستقبل کے جو مشکلات آ سکتی ہیں اس کے لیے اپنے آپ اپنے فقہی رخ پر معاملات پر غور کرے اور فقہی رخ پر ان مسائل کا حل کریں۔ یہ بھی امت کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ بھی بیچ میں ایک ویڈیو کے حوالے سے ایک بات آ گئی تھی کہ ہمارے ہاں جو اکثر علماء ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اکثر علماء کی تقریبات ہیں اور بڑی حضرات ہیں، وہ خاص طور پر ڈیجیٹل جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کے جواز کے بارے میں قائل ہیں۔ تو اب اگر کوئی صاحب اس کو نہیں پسند فرماتے ہیں تو وہ ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اس کی افادیت ہے، یہ چیزیں محفوظ ہو کر دین کے مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو علماء اکرام کا ایک بڑا طبقہ اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے چکا ہے، اور عرب علماء بھی دے چکے ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ چیزیں جن کا تعلق دین سے ہے، جن کی افادیت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر جو ہیں، اب وہ اس قسم کے موضوعات خاص طور پہ جن کا تعلق درس سے ہے، وعظ سے، نصیحت سے، امت کی خیر فلاح سے ہے، اس کے لیے اس چیز کے جائز ہونے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیم پہ ریکارڈ ہوتی ہیں اور ڈیجیٹلی دیکھی جا سکتی ہیں، ان کی کوئی تصویر پرنٹ آؤٹ ہو کے نہیں آ سکتی۔ تو اس وجہ سے یا تو یہ میڈیا پہ دیکھی جائے گی، کسی ٹیلی ویژن پر، اسکرین پر، لیپ ٹاپ پہ یا انٹرنیٹ پہ دیکھی جائے گی۔ تو اس کے لیے اس کے بارے میں اطمینان رکھیں کہ ہمارے حضرات اس کے جواز کے فتویٰ دے چکے ہیں۔ البتہ اگر کچھ حضرات اس سے ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں تو میں ان کو پر کوئی وہ بات نہیں کرتا، ان کی اپنی رائے ہے، ہم ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ وہ اگر اپنی رائے کے مطابق چلتے ہیں تو اس میں ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بیچ میں برسبیل تذکرہ بات آئی کیونکہ ایک صاحب کا سوال تھا، اس وجہ سے۔ تو قیامت کے علامات کے بارے میں کچھ چیزیں میں آخر کی جو علامات ہیں اس کے بارے میں عرض کر دوں۔ دجال کی جو آمد ہے، دجال کی آمد یا دجال کی جو نشانیاں ہیں، دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال کا مطلب ہے حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور امت کو دعا تعلیم فرمائی ہے، جس دعا کے اندر امت سے کہا گیا ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ تو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان کے طور پر اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں اتاری جائے گی، اور بڑی خطرناک اس کے معاملات ہوں گے۔ لیکن اس کی صورت کیا ہوگی، یعنی یہ صورت سے مراد اس کی چہرہ نہیں بلکہ یہ کس شکل میں کام کرے گا، طریقہ کار اس کا کیا ہوگا، کیا وہ جہاز کو بھی استعمال کرے گا، آج کے دور کے میڈیم استعمال کرے گا، اس بارے میں علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی واضح بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نہیں بیان فرمائی، تو وہ ہر چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ بعض حضرات ہمارے جو آج کل ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال باطل چیزوں میں زیادہ ہے، حق کے علاوہ زیادہ ہے، تو بعض دفعہ لوگ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دجالی، خاص طور پہ میڈیا کے لیے بولا جاتا ہے دجالی میڈیا اور فلاں دجالی کتابیں۔ اس جملے، اس اصطلاح کے استعمال کرنے سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے دو وجہ سے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کسی کے بارے میں بول دیتے ہیں کہ یہ دجالی آدمی ہے، یہ دجالی میڈیا ہے، اور آپ حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں، تو آپ کے اور ان کے درمیان گفتگو کا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کسی سے بات کر کے گالی دے کے تو بات نہیں کر سکتے، آپ کسی کو یہ کہہ کے تو نہیں کہہ سکتے کہ آؤ تم تو اللہ کے دشمن ہو، تم سے بھی کچھ بات کر لوں، یہ طریقہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کی دعوت نہیں دی۔ ایک بڑے
بادشاہ کا واقعہ آتا ہے، مسلمان خلفاء میں سے غالباً ہارون رشید یا مامون یا امین ان میں سے کوئی تھا، ان کے پاس ایک صاحب بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر اس کو خوب ڈانٹا ڈپٹا، خوب برا بلا کہا اور کہا کہ تو یہ سب کرتا ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، تو نافرمان ہے، تو یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا سنتا رہا۔ پھر جب انہوں نے بات ختم کی تو اس نے کہا کہ میری ایک گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ افضل شخص کو مجھ سے زیادہ بدترین شخص کے پاس بھیجا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اس کے باوجود کیا فرمایا؟ قولا لہ قولا لینا، تم دونوں جا کر اس سے نرم بات کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس سے فرعون سے نرم بات کرو، تو میں فرعون سے تو بہتر ہوں اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے افضل تو ہے نہیں، تو مجھ سے نرمی سے بات کر لیں۔ تو ایک بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو میڈیا یا اس سے متعلق لوگ ہیں ان کے بارے میں ایک اصطلاح کا استعمال معروف ہو گیا، دجالی میڈیا اور دجالی افراد۔ اس اصطلاح کو استعمال کرنے سے دو وجہ سے گریز کریں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جتنے بھی داعی علماء ہیں اور جو خیر کی بات کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ اس سے ظاہر ہے جب آپ کسی کو گالی دے کر بات کریں گے، اللہ کا دشمن کہہ کے بات کریں گے، دجال کا نمائندہ کہہ کے بات کریں گے، تو وہ خیر کی بات تو سنے گا نہیں۔ تو اگر ہم کل اس طبقے میں خیر پھیلانا چاہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں متعین طور پہ یہ تعین کر کے کہنا کہ یہ دجال کا آدمی ہے، یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار صرف اللہ کے نبی کو ہے۔ اور میں یہ بات صبح سے اب جب سے بیٹھا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ اب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ دجال کا آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمارے پاس کوئی علم غیب ہے یا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، صحابہ اکرام میں سے آپ غور فرمائیں، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ صاحب السر کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ میں ان میں سے تو نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کو یہ معلوم تھا کہ ان کو نام معلوم ہے، مگر کوئی ان کے پیچھے نہیں پڑا جا کر کہ نہیں آپ ہمیں بتائیں۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے تھے کہ کسی کا انتقال ہوتا تھا تو کہتے تھے دیکھ کر آؤ حذیفہ اس کے جنازے میں شریک ہیں یا نہیں، اگر وہ شریک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی منافق ہے۔ تو باوجود اس کے کہ معلوم ہے کہ منافق کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، امت کے ان حضرات نے پھر بھی پردہ پوشی کی، یہ تھوڑی کہنا شروع کر دیا یہ منافق چلا جا رہا ہے دیکھو۔ ہمیں جبکہ یہ قطعی طور پہ معلوم نہیں ہے پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں یہ دیکھو دجالی لوگ جا رہے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کس کے اوپر قیامت کی کون سی نشانی منطبق ہے، کس کے اوپر قیامت کی کون سی نشانی فٹ ہوتی ہے، یہ حتمی طور پہ اللہ جانتا ہے، اور خصوصاً افراد پہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں زیادہ تر اس طبقے پر فٹ آتی ہیں، یہ زیادہ تر یہاں پر ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان طبقے کو توفیق دے۔ میں یہ بات خاص طور پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اندر جو ہمارے نوجوان طبقہ جو دین سے تعلق رکھتا ہے، دین سے محبت رکھتا ہے، وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن کسی کو مرتد کہنے میں، کسی کو دجال کہنے میں، کسی کو کافر کہنے میں، دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں آج کے دور میں ہم صرف ظاہر کو دیکھ کر جب حکم لگائیں، اور خاص طور پہ دجال جو ہے وہ کوئی شرعی حکم تھوڑی ہے۔ دجال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، تکوینی حکم ہے، یہ تھوڑی آپ نے بیان فرمایا تھا کہ جس شخص میں یہ چار نشانیاں پوری ہوں سمجھو وہ دجال ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے بارے میں ضرور فرمایا کہ منافق کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو اگر ہم کل وہ چار نشانیاں جس پہ پوری ہوں اس کے نام کے آگے منافق لکھنا شروع کر دیں، کسی کے نام کے آگے فاسق کہنا شروع کر دیں، کسی کو دجال، تو اس کا تاثر غلط پڑتا ہے۔ دعوت کا جو کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا، یہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ان باتوں پر، اس گفتگو پر میں آخر میں یہ بات پھر عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ دجال کی سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایمان کے اندر شک پیدا کرے گا، تشکیک پیدا کرے گا۔ چنانچہ آپ نے بہت ساری نشانیاں پڑھی ہوں گی، اور ایک نشانی یہ بھی پڑھی ہوگی کہ وہ قبر سے کسی مردے کو زندہ کر کے کہے گا دیکھو اس کو تو میں نے زندہ کر دیا، تم کہتے تھے زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، مار بھی دے گا، یہ سب کام کرے گا رزق کے ذریعے۔ تو دجال لوگوں کے ایمان کے اندر شک پیدا کرے گا۔ لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ جو ہم نے سنا تھا کہ اللہ ہے اور سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ تو ان کے پاس سارے اختیارات ہیں۔
تو ایمان کے اندر شک پیدا کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ براہ راست دجال سے وابستہ نہ بھی ہوں، ان کا بنیادی عمل جو ہے وہ یہی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اجتماعی فکر کو پاکیزہ کرنے کے لیے اپنے گھر کے افراد سے محنت شروع کرنی چاہیے۔ بنیادی اسلامی عقائد جو ہیں، آخرت پر ایمان، اللہ رسول پر ایمان، اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے امت میں من حیث المجموع مسلمانوں میں کوئی خامی ہے تو اس کی اصلاح کیسے ہو؟ مسلمانوں کو برا بھلا کہنے سے کوئی حاصل نہیں، حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کا فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، حکمرانوں کی غلط چیزوں پر نظر ہو، تنقید ہو، لیکن اجتماعی کوششیں ضرور ہونی چاہیے۔ یہ اجتماعی طور پر معاشرہ بہتر ہوگا تو قیامت کی علامات، وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ عذاب نازل ہوں گے اور بارشیں ہوں گی، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، آگ لگا کرے گی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ان چیزوں سے ہم کسی نہ کسی درجے میں محفوظ رہ سکیں۔ اور آخری بات ہے کہ یہ دعا ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہم لوگ جتنا زیادہ آگے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہم جتنا دور ہوتے ہیں، اتنا ہم قیامت کے اور دجال کے فتنے کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اس فتنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنا تعلق امت سے جوڑ کر رکھنا چاہیے، وحدت کا تعلق رکھنا چاہیے، امت سے خیر خواہی کا تعلق رکھیں، دعوت کا تعلق رکھیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجتماعیت پر برقرار رہ سکے، ایمان پر برقرار رہ سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ تمام کارنامے کرے، وہ تمام خیر اور برکت کی باتیں پوری کر سکے جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہے۔ میں ان کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا انتہائی قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 14 جون 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہی منعقد ہوگا، اور آج ہونے والے درس کی یہ نشست نمبر 3 ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی مدرس بھی جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز دامت برکاتہم ہوں گے۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں شہر بھر کی خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس ماہ یہ پروگرام انشاءاللہ جمعرات 21 مئی کو منعقد ہوگا، اور اس درس کا موضوع ہوگا مسلمانوں پر قرآن کریم کے حقوق۔ مسلمانوں پر قرآن کریم کے حقوق کے حوالے سے کہتا چلوں میں کہ رمضان المبارک قریب ہے، اور القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام متعدد پروگرام رجوع الی القرآن کے حوالے سے منعقد ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا پروگرام الحمدللہ خلاصۃ التفسیر کا ہوتا ہے خواتین میں۔ تو اس کا مرکزی اجتماع انشاءاللہ تعالی گل بہار لان میں ہوا کرے گا روزانہ کی بنیاد پر۔ صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک 2 گھنٹے کی نشست ہوا کرے گی، جس میں پورے ایک پارے کا خلاصۃ التفسیر بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 15 دیگر مراکز میں بھی خواتین کے لیے یہ سلسلہ منعقد کیا جائے گا۔ پورے 30 دن یہ سلسلہ چلے گا۔ رمضان کے 29ویں روزے کو انشاءاللہ تعالی گل بہار لان میں ہی اس کی اجتماعی اختتامی تقریب منعقد ہوگی۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو کمر بستہ کریں اپنی دین کی ذمہ داری کے حوالے سے۔ تمام مرد حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنی خواتین میں زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے دعوت چلائیں، اور سب سے اہم مسئلہ جو ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے حل کیا ہوا ہے۔ جن علاقوں سے 15-20 خواتین کا اجتماع بنتا ہے تو وہاں ہم ٹرانسپورٹ کا نظام بھی کر دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی الحمدللہ ہم نے آسان کر دی ہے، اور یہ بھی آپ کے پیش نظر رہے۔ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو شہر میں مختلف جگہوں پر 40 دن کے 2 ماہ کے چھوٹے چھوٹے سلسلے منعقد ہوتے ہیں نوجوانوں کی دینی تربیت کے حوالے سے۔ تو اس بار یہاں قریبی جامع مسجد شرف آباد ہے،
اس میں کچھ نوجوان علماء نے مل کر جو 40 روزہ جو ہے تعلیم و تربیت کورس کا اہتمام کیا ہے ہمارے ان نوجوان طلباء کے لیے جو اسکول کی چھٹیوں میں فارغ ہوں گے. تو 15 مئی سے یہ نشستیں شروع ہوں گی روزانہ کی بنیاد پر، اور اس کا وقت ہوا کرے گا مغرب تا عشاء، اور اس میں احادیث منتخب ہوں گی، فقہ کے منتخب چیپٹرز ہوں گے، عربی بول چال ہوگی، اور قرآن کریم کے منتخب آیات ہوں گی. ہمارا نظام تعلیم آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ہمارے مسلمان بچوں کو مسلمان کرنے میں ہیلپ فل نہیں ہے. دینی تعلیم کے حوالے سے ہمارے تعلیمی اداروں میں کوئی مسکت قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے. وہ اس قسم کے کورسز جو جگہ جگہ منعقد کیے جاتے ہیں یہ ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے. اور 2 قسم کی پلاننگز ہمارے معاشرے میں ہوا کرتی ہیں، ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. لانگ ٹرم پلاننگ تو یہی ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو کسی وقت، اور ہمارا نظام تعلیم جو ہے اسلامی خطوط پر استوار ہو. لیکن جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک ہم کیا کریں اپنے نوجوان بچوں کو دین کے قریب تر کرنے کے لیے؟ تو اس کے لیے اسی قسم کے سلسلے جو ہے وہ ہم منعقد کریں جگہ جگہ، کہ قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کی نشستیں جگہ جگہ ہوں. جس طریقے سے ہم خلاصۃ التفسیر اپنی طاقت کے مطابق 15 مراکز میں شہر میں شروع کر رہے ہیں، اور اس کا مرکزی اجتماع جو ہے گل بہار لان میں ہوا کرے گا. تو اس قسم کی نشستوں میں ہمارے دست و بازو بنے آپ حضرات اور خواتین، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو اس میں جوڑیں. ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرف متوجہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں رونا بھی پڑتا ہے، وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اور دین کے قربت جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو جو حاصل نہیں ہوتی ہے. تو 40 روزہ اس سلسلے میں ضرور اپنے بچوں کو بھیجیں. حاجی شبیر احمد صاحب جو ہمارے یہاں کے جو ہے ریگولر مشارکین میں سے ہیں درس کے، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. اس کے علاوہ آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ان کا باہر جو ہے اسٹال پر موجود ہے، وہ آپ حضرات جو ہے اور خواتین جو بھی انٹرسٹیڈ ہوں وہ لیتے جائیں. کاسٹ ٹو کاسٹ یہاں سے ملتا ہے. رمضان مبارک قریب ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا بھی مطالعہ شروع کریں. 3 مئی کو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات نے دین اسلام اور مدارس کے حوالے سے ہرزہ سرائی کی ہے. میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جو انہوں نے کراچی آرٹس کونسل کے اندر جو انہوں نے عجیب و غریب گفتگو کی تھی وہ من و عن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس جہالت پھیلا رہے ہیں. ہم اپنے 20-22 سال کے معصوم بچوں کو نہ صرف جہالت پھیلانے والے ان مدارس میں بھیج سکتے ہیں، اور ہر سال کروڑوں اربوں روپے کے عطیات بھی ان مراکز کو دیے جاتے ہیں جو کہ ضائع ہو جاتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ان مدارس میں جدید علوم کی تعلیم دینے کی بجائے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے حضرات اور خواتین جو اپنے آپ کو معاشرے کا وہ طبقہ کہتے ہیں جو ترقی پسند سوچ کا حامل ہے، وہ گاہے بگاہے اس نوعیت کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم محض جو ہے کچھ احتجاجی جلسے کر لیتے ہیں اور احتجاجی قرارداد پاس کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس حوالے سے کوئی اپنا کردار معاشرے میں ادا نہیں کرتے. ہمیں اس حوالے سے بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور قراردادیں تو پاس ہونی چاہیے، احتجاجی جلسے بھی ہونی چاہیے. یہ احتجاج کے مروجہ طریقے ہمارے معاشرے میں، لیکن اس سے بڑھ کر بنیادی طور پر وہی والی بات میں کہوں گا کہ رجوع الی القرآن. اس قسم کے سلسلوں میں ہم اپنے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑیں. تو میں قرارداد پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں، اور اس کی تائید میں ہم پھر ہاتھ اٹھائیں گے. قرارداد: قرآن اور سنت کی تعلیم کو جہالت کہنا سب سے بڑی جہالت ہے. پرویز رشید کا بیان آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے.
کیونکہ یہ آئین کو نہ صرف قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے بلکہ ان پر عمل کرنے کا بھی پابند بناتا ہے۔ وفاقی حکومت کے وزیر کا بیان اسلامی شعائر اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے۔ ہم وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر موصوف کو فوری طور پر برطرف کیا جائے اور حکومت اس حوالے سے اپنی پالیسی واضح کرے۔ آپ حضرات اور خواتین کو یہ قرارداد منظور ہے، اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کریں۔ جزاکم اللہ۔ جی، صاحب کہہ رہے ہیں کہ سزا بھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ، ہم اس کی بھی تائید کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اور میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ ایک میرے پاس سوال آیا ہے کہ دابۃ الارض کے حوالے سے آپ نے وضاحت نہیں کی، تو دابۃ الارض کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری ایک تیسری نشست بھی ہے جو کہ اگلے ماہ ہے، تو اس کے حوالے سے دجال کے، دابۃ الارض کے اور اس طرح کے حوالے سے جو چھوٹی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں اس میں عرض کر دوں گا۔ جی، اور اس میں باقاعدہ طور پر ہم نے یہ بنایا بھی رکھا ہے کہ خروج دجال، حضرت نزول عیسیٰ، اور اسی طرح سے برمودا ٹرائی اینگل جو ہے، برمودا مثلث، یاجوج ماجوج، زمین میں دھسنے کے واقعات، اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ پھر ہم اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اے اللہ، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، جو اس میں حق بات ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ اس میں غلطی ہے تو اے اللہ وہ ہماری طرف سے اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور صحیح بات کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو کلمہ حق پہ جمع فرما، مسلمانوں کے فروعی اختلافات کو ختم فرما۔ اے اللہ، تو مسلمان جہاں کے بھی ہوں، عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، مشرق وسطیٰ کے ہوں، بعید کے ہوں، مشرق کے قریب کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، اور اے اللہ وہ افریقہ کے مسلمان ہوں، جہاں کے بھی مسلمان، اے اللہ ہم سب کو آفات اور بلیات سے محفوظ فرما۔ اس وقت مسلمان سیاسی طور پر نہایت منتشر ہیں، مسلمانوں میں اختلافات ہیں اور اغیار کی سازشیں مسلمانوں میں کامیاب ہیں۔ یا اللہ، ہم مسلمانوں کی اپنی خامی ہے کہ غیر ہمارے اندر سازشیں کر کے گھس جاتے ہیں اور ہم ان کو جگہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری اصلاح فرما، ہم میں ایسے لوگ پیدا فرما جو دین سے اور وطن سے مخلص ہوں، ایسے تمام لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ، جو نہ تیرے دین سے مخلص ہیں، نہ مسلمانوں سے مخلص ہیں، نہ وطن سے مخلص ہیں، اور اے اللہ جو ہمارے خلاف کوششیں ہوتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، تدبیریں ہوتی ہیں، ان کو ناکام کر دے، اور ایسے سازش کرنے والوں، تدبیریں کرنے والوں پہ ان کی تدبیریں لوٹا دے۔ اے اللہ، ہم سب صاحب حاجات ہیں، ہماری حاجتیں پوری فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہمارے شہر میں اے اللہ امن و امان برقرار فرما دے۔ جو امن و امان کی کیفیت پیدا ہوئی ہے اللہ تو اس کو جاری رکھ اور مزید امن پیدا فرما۔ اور اے اللہ تمام مسلمان ہر جتنے بھی ہیں ان سب کو اے اللہ ہر قسم کی مشکلات سے، آفتوں سے، جان مال کے فتنے، معذوری سے، بے روزگاری سے اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اور اے اللہ یہاں پر جو کچھ بھی دین سیکھنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اس طرح کے اداروں میں چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، رمضان کی نشستیں ہوتی ہیں تیرے دین سیکھنے کی، اے اللہ ان نشستوں کو کامیاب فرما۔ ایسے لوگ جو کہ حکومت کے منصبوں پہ بیٹھے ہیں اور تیرے دین کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، اے اللہ تو ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو اے اللہ تو ان سے اقتدار چھین لے، اور اے اللہ تو ان لوگوں سے قوت مقتدرہ کو ان سے ختم فرما دے۔ ہم سب لوگ جب تک بقید حیات ہیں اللہ تو ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔